انداز تم رو، عمران خان کے ڈرامے بازیاں اور کلا بازیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ ایک اور کلا بازی ماری ہے عمران خان صاحب نے، اور دوسری طرف سے آرمی چیف ہیں جو کسی صورت عمران خان صاحب کو ہاتھ پکڑانے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے آئین لہرا کر بتا دیا ہے کہ سب کو آئین کی حدود میں رہنا ہوگا، اور ہمیں آئین کی حدود و قیود بتانے والے خود بھی اس کا خیال کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کون آئین کی پرواہ کر رہا ہے، کون آئین کی پاسداری کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ صورتحال جو ہے عمران خان صاحب کی سیاست کے حوالے سے وہ ہو گئی ہے بڑی دلچسپ۔ وہ کہتے ہیں نا تھو کھٹا، اگر عمران خان صاحب کو کہیں لفٹ ملتی ہے تو پھر عمران خان صاحب جفا ڈال لیتے ہیں، اور اگر لفٹ نہیں ملتی تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کبھی ایک طرف دیکھتے ہیں، کبھی دوسری طرف دیکھتے ہیں۔ ان دنوں عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کو بخار چڑھا ہوا ہے مذاکرات کا، کہ یہ مذاکرات ہوں گے۔ اچھا کوئی کہہ نہیں رہا کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہ رہے، کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مگر ہماری یہ شرط ہے۔ وہ بھائی کنویں میں گرا ہوا بندہ جو ہو، دلدل میں دھسا ہوا بندہ جو ہو، اس کی کوئی شرط نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کوئی مذاکرات کو تیار نہیں ہوتا۔ ہاں وہ مذاکرات کرے گا غیر مشروط تو پھر لوگ بیٹھ جائیں گے۔ ٹھیک کہا ایک شخص نے، کس نے کہا میں بتاتا ہوں، کہ اگر عمران خان صاحب مذاکرات کی طرف آ گئے تو غیر مقبول ہو جائیں گے، شہباز شریف ہو جائیں گے۔ شہباز شریف ہونے کا مطلب کیا ہے اس پر بھی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ لیکن جو کلا بازیاں ہیں، ان کلا بازیوں پر بات کرنے کے بعد پھر بات کرتے ہیں آرمی چیف کا جو خطاب ہے انہوں نے کیا، اور جس میں انہوں نے ایک بار پھر آئین کی پاسداری کا ذکر کیا ہے، آئین کا حوالہ دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو آئین کے پابند ہیں لیکن دوسرے بھی ذرا خیال کریں نا، اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی آئین کی پاسداری کریں گے۔ تو جب یہ بات آرمی چیف کر رہے ہوں نا تو پھر اس بات میں بڑا وزن ہوتا ہے، یعنی وہ بات پھر یہ نہیں ہوتی کہ جسے وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جی توقع رکھتے ہیں۔ پھر اگر یہ ہے کہ کوئی پاسداری نہیں کرے گا، ان کے خیال میں کوئی آئین کی پاسداری نہیں کر رہا، تو پھر ظاہر ہے پھر وہ آرمی چیف ہے بھائی۔ بہرحال اب کلا بازیاں اور ڈرامے بازیاں، اب خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کہیں سے کوئی ہوتا ہے نا ایک کرن روشنی کی کوئی نظر آئے کہ جناب یہ سرنگ ہوتی ہے نا، بندہ سرنگ میں پھنس جائے اور اس کے بعد اپنا مسلسل ڈرلنگ کیے جائے اور کھودی جائے، اور پھر دوسرے سرے پر جب تک روشنی کی کرن نظر نہ آئے تو بندہ تو پھر جو ہے وہ پھنسا ہی رہتا ہے نا، مایوس ہو جاتا ہے۔ تو خان صاحب کو وہ والی لائٹ نظر نہیں آ رہی، وہ والی روشنی نظر نہیں آ رہی، اس لیے وہ کبھی مطلب بک رہا ہوں جنوں میں کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سب لوگ سب سمجھتے ہیں، کوئی بھی پاگل، کوئی بھی جاہل، کوئی بھی بیوقوف نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی سے بڑی پولیٹیکل سوسائٹی شاید ہی دنیا میں کوئی ہو، ہر چیز میں سیاست ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز میں لوگ۔ تو پھر عمران خان صاحب انہی لوگوں کے ساتھ کبھی ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کے جذبات جو ہے وہ ان کو استعمال کرتے ہیں ان کے جذبات کا، اور کبھی پھر ان لوگوں کے جذباتوں کو ٹھیس بھی پہنچتی ہے۔ جذباتوں کو ہوتے جذبات ہی ہیں، لیکن ہم نے ذرا زیادہ شدت ڈالنے کے لیے پھر جذباتوں کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اب وہ اپنے لوگوں کو عمران خان صاحب نے تیار کیا تھا، انقلابی بنایا تھا۔ دو لوگ ان کے نشانے پر تھے، یا دو ادارے، ایک عدلیہ اور ایک فوج۔ جو دب گیا، عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب کے مسئلے حل ہو گئے۔ اگر سپریم کورٹ دب گئی، چیف جسٹس مسلسل ٹارگٹ پر رہے نا، ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، وہ چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی عمران خان کے نشانے پر تھے۔ اور دوسرے آرمی چیف بھی آرمی چیف بننے سے پہلے عمران خان کے نشانے پر تھے۔ اور آپ ذرا یہ حسن اتفاق نہیں لیکن قدر مشترک چیک کریں دونوں کی، کہ عمران خان صاحب نے دونوں کو چیف بننے سے روکنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے۔ گھنگرو پہن کر ناچے عمران خان صاحب، پراپر جس کو کہتے ہیں نا ننگا ناچ جس کو کہتے ہیں، وہ کیا عمران خان صاحب نے۔ ننگا ناچ وہ کپڑے والے ننگا ناچ نہیں، ننگا ناچ ہوتا ہے کہ کوئی چیز انہوں نے کوئی شرم حیا رہنے نہیں دی تھی۔ تقریر کی کہ جناب یہ آرمی چیف یہ تو قبول نہیں ہے مجھے، آصف زرداری اور نواز شریف جس کو آرمی چیف لگائیں گے وہ مجھے قبول نہیں ہے، وہ آرمی چیف محبتاً نہیں ہوگا۔ پتہ تھا عمران خان صاحب کو، یا اندازہ تھا، خدشہ تھا کہ آرمی چیف وہ لگ سکتے ہیں جن کو انہوں نے DGISI کے طور پر ہٹا دیا تھا۔ تو کیونکہ ان کو انہوں نے ہٹا دیا تھا تو لہٰذا وہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ایک شک تھا، خدشہ تھا کہ انہوں نے آ کے میرے ساتھ ستھری کرنی ہے۔
مجھے انتقام کا نشانہ بنانا ہے، یا میرے سے بدلہ لیں گے، حساب لیں گے مجھ سے۔ انتقام کا لفظ ہم نہ بھی کہیں، جو میں نے کیا وہ ان کو پتہ ہے کہ جی میں کیا کیا کرپشن کرتا رہا، میری اہلیہ کیا کیا کرتی رہی۔ لہٰذا انہوں نے آرمی چیف کے تقرر کے خلاف پوری تحریک چلائی، جلسے کیے کوئی 60-70 سے زیادہ، اور پھر ایک لانگ مارچ پھڑکا دیا، کچھ نہیں ہوا، آرمی چیف لگ گئے۔ اس سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میں کلا بازیاں اور ڈرامے بازیاں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے انہوں نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیے، انہوں نے ان کے خلاف پورا محاذ کھڑا کیا، پریس کانفرنسز کروائیں، ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو کہا کہ جس کو گرفتار کرو، شہزاد اکبر کے ذریعے کہا، ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی۔ دونوں کے نصیب اچھے، اور عمران خان صاحب کی بدقسمت تھی کہ دونوں چیف بن گئے، اور یہ دو چیف ہیں جن کے کندھوں پر عمران خان صاحب کی سیاست چلتی آ رہی تھی، چیف جسٹس ثاقب نثار، چیف جسٹس گلزار، چیف جسٹس کھوسا، چیف جسٹس بندیال، یہی تھے نا۔ پھر آرمی چیف راحیل شریف، پھر آرمی چیف اپنا باجوہ کو ایک ایکسٹینشن دی، دوسری ایکسٹینشن دینے کی آفر کی، لامحدود مدت تک تا حیات ایکسٹینشن دینے کی۔ اب جب عمران خان صاحب پھنسے دھسے جیل چلے گئے تو انہوں نے، بلکہ حکومت سے نکلے تو انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ جی میں نے آرمی چیف سے بات کرنی ہے، میں کبھی بھی عاصم منیر کے خلاف نہیں رہا، میں نے کبھی بھی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، میں کبھی بھی ان کے خلاف میں نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ پھر ان کو کوشش کرتے رہے ان کو ذرا مائل کرنے کی، قائل کرنے کی، ان کو ہوتا ہے نا جیسے چھوٹا بچہ نہ ہو جس نہیں بیٹا میں نے آپ کو ڈانٹا نہیں تھا، تو یہ اس طرح بہلانے پھسلانے کی، وہ نہیں آئے، بچے تو ہیں نہیں، آرمی چیف بن گئے وہ۔ پھر یہ گلے شکوے کرنے شروع کر دیا کہ یہ میرا فون نہیں اٹھاتے، یہی ہے نا۔ اچھا، پھر یہ کہا کہ جناب یہ تو لندن پلان کا حصہ ہے تو مجھے مروانا چاہتے ہیں۔ پھر کہا میں مذاکرات کروں گا تو آرمی چیف سے کروں گا، ڈی جی آئی اے سے کروں گا، انکار ہو گیا۔ سیاسی حکومت نے کہا کہ ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آئیں عمران خان صاحب مذاکرات کریں۔ دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب، جن کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب نے ہر ممکن کوشش کی تھی، اور ابھی ریسنٹلی ان کو کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے خط لکھا، 7 نکاتی خط، جس میں انہوں نے کہا کہ جو ظلم ہو رہا ہے آپ اس میں حصہ لے رہے ہیں، آپ اس کو روک نہیں رہے، وغیرہ وغیررہ سارا کر کے، اور اینڈ پہ کہا کہ اگر آپ یہ سارا کچھ روک نہیں سکتے تو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کرسی چھوڑ دیں۔ چیف جسٹس کے اپنا استعفے کے مطالبے کیے جاتے رہے مسلسل۔ 2 چیف جسٹس کہا گیا پریس کانفرنس کر کے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد اپنا عامر فاروق صاحب وہ ریزائن کر دیں۔ یہ پریس کانفرنسز کچھ دن پہلے ہوئی ہیں، اور اس میں یہ پی ٹی آئی کے جو سارے لیڈران ہیں وہ شامل تھے، جس میں کہا گیا اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے کہ وہ ٹاؤٹ ہے۔ اب کیا ہے، اب کیا کلا بازی، اب کیا ڈرامے بازی ہے۔ پہلے ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی، یہ دونوں پریشر میں نہیں ہے۔ پھر کہا گیا کہ جی مذاکرات کرے آرمی چیف نے انکار کر دیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے، یعنی سپریم کورٹ جو ہے، وہ ثالثی کرے پولیٹیکل ڈائیلاگ میں، ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، مگر مذاکرات میں ثالث سپریم کورٹ بنے۔ او بھائی سپریم کورٹ کیسے ثالث بن سکتی ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ فریق ہیں، چیف جسٹس آپ کے خلاف ہیں، آپ کے خلاف فیصلے کروا رہے ہیں، آپ سے انہوں نے الیکشن کا حق چھین لیا، بلے کا نشان چھین لیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کا ان کے اوپر چارج شیٹ ہے، اور دوسری طرف انہی کو کہتے ہیں کہ آپ ثالث بنیں۔ تو ڈرامے بازیاں، کلا بازیاں ہیں نا، آپ لوگوں کو مسلسل بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ لندن پلان ہے، لندن پلان کے تحت عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ ہے، عمران خان خود کہہ رہے ہیں۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ جی میری بیوی کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار آرمی چیف ہوگا، اور آرمی چیف لندن پلان کے تحت نواز شریف کو واپس لے کر آئے، آرمی چیف نے لندن پلان کے تحت مجھے جیل میں بھیجا، آرمی چیف لندن پلان کے تحت مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اسی آرمی چیف سے مذاکرات کروں گا اور کسی کے ساتھ نہیں کروں گا۔ پھر انہی کے ساتھ مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بھی بنا دیتے ہیں۔ تو ڈرامے بازیاں ہیں، یہ کلا بازیاں ہیں، اور یہ سارا کچھ غیر آئینی ہے۔ اگر علی محمد خان صاحب اب تو اگر مگر چونکہ چنانچہ کر رہے ہیں نا، اگر وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ ثالثی کرے پولیٹیکل ڈائیلاگ میں، تو اگین یہ سپریم کورٹ کو، اور پھر پہلے جو فوج کو کہا جا رہا تھا کہ جی فوج سے مذاکرات ہوں گے، تو یہ سارا ان دونوں کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دینا ہے، اور سیاست میں مداخلت کی دعوت دینا آئین کے آرٹیکل 6 کے اندر آ سکتا ہے۔ تو لہذا پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلسل یہ کھیل کھیل رہی ہے، اداروں کے ساتھ بھی کھیل رہی ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کھیل رہی ہے۔ بھائی
عمر عطا بندیال کا جو چیف کی جو عدالت تھی، انہوں نے عام انتخابات کے لیے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا نا. آپ درخواست لے گئے کہ انتخابات کروائیں پنجاب کے اور کے پی کے پھر آپ نے ڈیمانڈ کی کہ جی سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی اور قومی اسمبلی بھی توڑ دی جائے، اس میں حکومت نہیں مانی. تو پھر عدالت نے مجبور کیا پی ٹی آئی کے کہنے پر کہ جی وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے. کمیٹیاں بنی، مذاکرات ہو گئے، انتخابات پر آمادگی ہو گئی کہ جناب انتخابات اتنا عرصہ پہلے ہو جائیں گے، کچھ ہفتے پہلے ہونے کا طے پایا. عمران خان نے کہا نہیں، 13 مئی کو اگر انتخابات کروائیں گے تو ٹھیک، ورنہ مذاکرات سے الگ. مذاکرات ختم ہو گئے، ٹوٹ گئے. تو کہاں گئی سپریم کورٹ کی ثالثی؟ کتاوی کھا لیا عمر عطا بندیال صاحب نے اور ککھ بھی نہیں پری. کہتے ہیں نا، کہاوت ہے نا، کتاوی کھا لو ٹڈ بھی نہ پڑے. تو انہوں نے آئین کی خلاف ورزی بھی کی. بندیال صاحب نے ایک سیاسی معاملے میں پڑے 58(2) بھی استعمال کرنے کی کوشش کی اسمبلیاں توڑنے کے لیے، جو کہ ان کے پاس نہیں ہے، جو کہ اب آئین میں بھی نہیں ہے، مگر انہوں نے وایا بھٹنڈا وہ حرکت کرنے کی کوشش کی، ہوا کچھ نہیں. تو یہ پھر وہی حرکت کرنے جا رہے ہیں، یہ پھر وہی ڈرامے بازی، پھر وہی کلا بازی ہے کہ اگر ایک چیف نہیں مانتا تو دوسرے چیف میں جا کے پاؤں میں پڑ جاؤ، اگر دونوں نہیں مانتے تو دونوں کو گالیاں دے دو. تو یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کا ہے. اور بات کیا کر رہے ہیں؟ آئین. اب کہ ہماری کیا تحریک کیا ہے؟ آئین کے تحفظ کی تحریک. تو آئین کے تحفظ کی تحریک تو آپ کے مطالبات سے ہی سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کتنا ایک آئین کا تحفظ چاہتے ہیں. آئین کا تحفظ کرنے والے کبھی بھی تحریک عدم اعتماد کو نہیں روکتے. آئین کی پاسداری کرنے والے کبھی بھی ایک جھرلو قسم کی رولنگ دے کے اسمبلیاں نہیں توڑتے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی مگر رولنگ کے ذریعے اس تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر کے اسمبلی توڑ دی، آئین توڑ دیا. اور اب جو ڈرامے بازیاں کلا بازیاں ہیں وہ آئین کے لیے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جی مجھے رہا کرو، مجھے کیوں جیل میں ڈالا ہوگا، مجھے باہر لے آؤ، مجھے کندھوں پر بٹھاؤ، یا جو مطلب میں سب کچھ آپ کے لیے کرنے کو تیار ہوں لیکن مجھے صرف باہر نکالو. اب آرمی چیف صاحب عاصم منیر صاحب، انہوں نے پاسنگ آؤٹ پریس سے خطاب کیا، پریڈ سے، اور اس میں انہوں نے باقی باتیں کی ہیں جوانوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں. اب ایک چیز جو اپنا کلیئر ہے کہ یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ میں اگر یہ کہوں، دعویٰ کروں، یا میں یہ کہوں کہ جی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں فوج جو ہے مداخلت نہیں کر رہی سیاست میں. آج ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ 75 سال کا سلسلہ ہے. یہ آہستہ آہستہ یہ مداخلتیں جو ہیں، عادتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. ابھی تو خیر عمران خان نے دعوت دے دی خود 9 مئی کر کے، گھسیٹا واپس فوج کو. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، مجھے میرے ساتھ مذاکرات کرو، میرا فون نہیں اٹھاتے. باجوہ کو اپنا صدر ایوان صدر میں 2 ملاقاتیں کر کے مائل کرنے کی کوشش کی، قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس حکومت کو گھر بھیجو، مجھے واپس لے آؤ. کیا نا عمران خان صاحب نے. تو میں بالکل بھی یہ اگر کوئی کلیم کرے کہ جی فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی تو میں کہوں گا جھوٹ بول رہے ہیں، مداخلت ہو رہی ہے. لیکن اگر یہ ارادہ ہے کہ ہم نے سیاست سے دور رہنا ہے تو اس ارادے کے اوپر بھی جیا جا سکتا ہے، اس پر بھی اعتبار کر کے پھر اس وعدے کے اوپر پہرا دیا جا سکتا ہے. 14 اپریل 2022 کو جب ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی نا کہ ہم مداخلت کرتے رہے ہیں سیاست میں، ہمارا ایک ماضی ہے. باجوہ نے تقریر کر کے کہا کہ جب ہم نے اپنی 75 سالہ جو تاریخ ہے اس سے ہم نے سیکھا ہے، اب ہم سیاست میں مداخلت کرنے سے ہم نے انکار کر دیا، ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے، ہم نے عہد کیا کہ ہم نہیں کریں گے. تو میں نے اس پر گزارش یہ کی تھی کہ مداخلت ہوگی اب بھی، لیکن جو وعدہ کر رہے ہیں اس وعدے کو ہم نے پہرا دینا ہے، ان کے اس وعدے کے اوپر ہم نے ان کو بار بار یاد کروانا ہے کہ آپ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا. تو لہٰذا آرمی چیف جو بات کر رہے ہیں ان کی بات ٹھیک ہے کہ نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری آئینی حدود کیا ہیں، لیکن ہم دوسروں سے بھی یہی توقع رکھیں گے. دوسرے کون؟ جو کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف سے مذاکرات کریں گے. آگے چل کر آرمی چیف کہتے ہیں کہ جناب یہ جو اظہار رائے کی آزادی ہے اور پھر جو آئین اظہار رائے کے اوپر بھی آئین نے حدود اور قیود بنائی ہوئی ہیں، ان کو بھی ان حدود کا خیال رکھنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کے اوپر الزام لگا کر کسی کی پگڑی اچھال دوں، کوئی شخص ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی عام فرد ہو معاشرے کا. یہ تو میں اپنی حدود سے تجاوز کروں گا نا. تو وہ آرمی چیف جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اور ان کے گروپ کو، ان کے ٹولے کو، کہ یہ نہیں ہے کہ بھئی آئین کی پاسداری صرف ہم نے کرنی ہے، بھئی آپ نے بھی کرنی ہے. آپ جو بار بار گھسیٹتے ہو نا ہمیں آئین کے خلاف ورزی کرنے پر، تو وہ اب آپ کو وہ سہولت نہیں ہے. اب آرمی چیف
جو انہوں نے یا موجودہ آرمی چیف کے دور میں جو وعدہ قوم سے کیا گیا ہے وہ ابھی تک تو میرا خیال اس پر 1-2% بھی عمل شاید نہ ہوا ہو. اگر وہ اس طرف ایک قدم بڑھا بھی دیتے ہیں تو ہمارے لیے یہی کافی ہے. تو بہرحال آرمی چیف بالکل کلیئر ہے کہ وہ عمران خان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. عمران خان صاحب ٹکرے ماریں، چیخیں، چلائیں، روئیں، اور چیف جسٹس بھی کلیئر ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، نہ عدالتوں میں وہ سیاسی معاملات اس طرح کے جو حکومت بیٹھ کر مذاکرات کرے بدیال کی طرح، نہ وہ اس طرح کا کوئی ایڈونچر یا وینچر کریں گے. لہذا پی ٹی آئی کو بیٹھنا پڑے گا حکومت کے پاس. بند کر دے کلا بازیاں، ڈرامے بازیاں، سیدھی بات کرے کہ جناب ہم سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.